بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات اور ان کی کرامات، اور خانہ کعبہ نے کیسے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک کریں۔ سامعین و ناظرین، اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عشق الہی عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ جسے اس نعمت کے لیے چن لیتا ہے، اسے دو جہاں سے بے نیاز کر کے صرف اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور عاشق صادق بھی دنیا کی ہر نعمت و آسائش محبوب کی یاد میں قربان کر کے صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ محبوب کی رضا کا حصول ہی اس کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ ایسے عاشق ہی عارف کامل اور فقیر فنا فی اللہ کے درجات تک پہنچتے ہیں۔ کٹھن ریاضت اور مجاہدے کے بعد عارف باللہ کے مرتبے تک پہنچنے والی بہت ساری ہستیاں ولی اللہ ہیں، لیکن ولیہ عارفہ کاملہ اور عاشقہ صادقہ جن کا تذکرہ اولیاء اللہ نے بھی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی کتب میں کیا ہے، صرف مریم ثانی حضرت رابعہ بصری ہی ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تذکرہ اولیاء میں آپ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ ایک پردہ نشین مخدومہ اور خلوص کے پیکر تھی۔ عشق الہی کی آگ میں چلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھیں۔ اگر کوئی کہے کہ مردوں کی صف میں ایک عورت کا ذکر کیوں کر کیا گیا، تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ صورتوں پر نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں پر نظر رکھتا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب کا نتیجہ نیتوں کے مطابق ہوگا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے دین کا 2/3 حصہ لینا روا ہے، تو ان کی کنیزوں سے بھی دینی فائدہ حاصل کرنا جائز اور روا ہے۔ پھر عورت اگر عبادت اور ریاضت کر لے تو اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شامل کیا جائے گا۔ نیز قیامت کے دن جب مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے پہلا قدم حضرت مریم کا پڑے گا۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی مجلس وعظ میں اگر آپ رحمۃ اللہ نہ ہوتی تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ وعظ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا ذکر یوں بھی ضروری ہے کہ یہ ذکر از روئے توحید کیا گیا ہے، اور توحید میں من و شمع یعنی میں اور تو کا امتیاز نہیں ہوتا۔ یوں بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ اپنے زمانہ میں معرفت الہی میں بے نظیر تھیں، اور بزرگوں کی نظر میں اس رتبہ کی اہل بھی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس فکر میں مرد اور عورت کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں: مرد لفظ ایک صفت کا نام ہے، نہ کہ ہم اس کو جسمانی خد و خال یا شکل و صورت سے جانیں، بلکہ مرد ایک شان اور صفت ہے جو ہر عورت اور مرد میں پائی جاتی ہے۔ طلب حق تعالیٰ کا راستہ مرد ہی اختیار کرتے اور طے کرتے ہیں، اس لیے بہت سے مرد عورتیں ہیں اور بہت ہی عورتیں مرد ہیں۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی کا فرمان ہے: حدیث کے مطابق ہر طالب مولا مرد ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت رابعہ بصری بھی ایک مرد ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا مقام فکر میں جتنا بلند ہے، اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اخفا میں ہیں۔ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا، البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت باسعادت 95 ہجری یا 99 ہجری پر زور دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے والد اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے، لیکن قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔
چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دنیاوی دولت سے محرومی پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ پیکر تسلیم اور رضا تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش ہونے والے اور ہر مصیبت کو خاموشی سے برداشت کرنے والے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کے عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ کے گھر بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ روشن کرنے کے لیے گھر میں تیل تھا، نہ ہی نومولود کی ناک پر لگانے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ نے آپ رحمۃ اللہ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں، تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے اور دوسرا نومولود کی ناک پر تیل لگایا جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، صبح بصرہ عیسیٰ زامنان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات کو 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دربان کو خط دے کر امیر بصرہ کے پاس بھجوا دیا۔ امیر بصرہ نے جو ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، وہ شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا؟ عرض کی گئی، نہیں، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بنفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا اور امیر نے آپ رحمۃ اللہ کو گلے سے لگایا اور دربار میں لے کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر سخت نادم بھی ہوا اور اشکبار بھی، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا، اور اسی نسبت سے ایک غریب کی کچھ مدد بھی ہو گئی۔ امیر بصرہ نے آپ رحمۃ اللہ سے کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ میں آپ کا خادم ہوں، آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لائیں۔ یہ حضرت رابعہ بصری کی پہلی برکت تھی، جسے بوقت ولادت ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراہیں۔ اس کی عظمت و جلالت کی بلندیوں تک طائر تصویر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ توکل اور تسلیم و رضا اولیاء اکرام کا خاصہ ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو ہوش سنبھالتے ہی بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کو انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ قبول کیا۔ عمر مبارک ابھی 5 سال ہی تھی کہ آپ کے والدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بصرہ میں زبردست قحط پڑا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، قحط اور خشکسالی کے باعث آپ کی بہنیں بھی جدا ہو گئیں، چنانچہ آپ بھی ایک طرف چل پڑیں۔ ایک ظالم نے پکڑ کر لونڈی بنا لیا اور بعد ازاں فروخت کر دیا، چنانچہ خریدار آپ رحمۃ اللہ کو گھر لے آیا اور سخت مشقت کا کام لینے لگا۔
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ سارا دن کام میں مصروف رہتی، رات کو تھکن سے چور ہو جاتی مگر اف تک نہ کرتی۔ بچپن کی تربیت آپ کے کام آ رہی تھی کیونکہ آپ غربت میں پلی بڑی تھیں۔ ایک دفعہ تاجر آقا نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام سے بھیجا۔ جب آپ جا رہی تھیں تو اچانک کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ کر گھبرا گئیں اور راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑیں، جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ تکلیف کی اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ نے خاک پر ہی سر بسجود ہو کر دعا کی کہ یا الہی، اگرچہ میں غریب و بے یار و مددگار دست شکستہ قیدی ہوں، مجھے ان میں سے کسی بات کا غم نہیں، میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، صرف تیری رضا کی طالب ہوں، مجھے بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اسی وقت ایک ندا نے غیبی آواز دی جس میں کہا گیا، رابعہ غم نہ کرو، کل تمہارا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مقرب فرشتے بھی تم پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ اپنی تمام تکالیف بھول گئیں۔ آپ دلشاد ہو کر خاک سے اٹھیں اور مالک کے گھر حسب معمول کام میں مشغول ہو گئیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تذکرہ اولیاء میں آپ کی آزادی کے متعلق فرماتے ہیں، آپ ہمیشہ روزہ رکھتی پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی، جبکہ رات ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا، باوجود اس کے کہ چراغ بجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی سارا گھر بقعۂ نور بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانگی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک علیحدہ کوٹھری تک پہنچا، دیکھا کہ ایک کونے میں حضرت رابعہ بصری سر بسجود تھیں اور ایک معلق نور آپ کے سر پر ہالے کی طرح روشن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ مسلسل مصروف مناجات تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ خداوند، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ اور دعا سن کر آقا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تائب بھی ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ علی الصبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا نے کہا، آپ مختار ہیں، جہاں جی چاہیں رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ آج سے آزاد ہیں، اگر آپ یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن آپ وہاں سے آ گئیں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ لیکن قسمت میں ابھی اور آزمائشیں لکھی تھیں۔ ایک شخص نے آپ کو پکڑ کر ایک طوائف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نہایت ہی خوبصورت تھیں، اس لیے بکثرت لوگ متوجہ ہونا شروع ہوئے۔ ایک روز طوائف نے غور کیا کہ اس کنیز کے پاس جاتا ہے جو بھی، وہ پھر واپس نہیں آتا، خوش خوش جاتا ہے اور خاموش نکل کر آنکھیں جھکائے ہوئے چل دیتا ہے۔ آخر اس نے وجہ جاننی چاہی۔ اس نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ نے آنے والے شخص کا استقبال کیا اور کہا، بہتر ہے کہ ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ بعد کا گناہ خدا معاف کرے۔ چنانچہ دونوں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی باطنی توجہ مبذول فرمائی تو وہ خوف الہی سے کانپ اٹھا اور آپ رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر کے چلا گیا۔ طائف بھی اس انکشاف پر اللہ کے خوف سے کانپ اٹھی، حضرت رابعہ بصری کے قدموں میں گر کر گناہوں کی معافی چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کم بخت، تو نے فضول تجسس کر کے اس جاری شدہ فیض کو یہاں سے بند کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ اس گھر سے نکل گئیں۔ اس سال آپ نے بے شمار زانیوں اور فاسقوں کو اپنی توجہ سے ولی بنا دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے ایک ویرانے میں مسکن بنا کر عبادت و ریاضت شروع کی۔ آپ دن رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی اور ذوق و شوق سے عبادت کرتی۔ آپ کے نزدیک دن و رات اور موسموں کا امتیاز ختم ہو گیا۔ آپ دنیا اور دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھتی تھیں، دن بھر روزہ رکھتی، رات کو جا کر عبادت کرتی، قرآن کی تلاوت روز کا معمول تھا۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا کہ جس سے روزہ افطار کر لیں۔ اکثر پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتی تھیں اور اس پر بھی ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ کے اس جوش و ذوق عبادت کو دیکھ کر ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں اسے دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے جواب دیا
کہ اگر اسے نہ دیکھتی تو عبادت ہرگز نہ کرتی۔ آپ رحمۃ اللہ فطرتی طور پر بہت ذہین تھی، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ نے نہایت ہی کم مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ امور دینیا کے سیکھنے میں مردوں سے فوقیت لے گئی تھیں، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کے رموز خوب سمجھنے لگی تھیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے ان علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ واعظ و نصیحت فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہا حیران رہ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کی باوقار علمی مجالس میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ، مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ اور جناب شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ جیسے اصحاب بھی حاضر ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں، لہٰذا دنیا کا خیال آپ رحمۃ اللہ کے دل کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ آپ لمحہ بھر کے لیے بھی خدا سے دوری پسند نہ کرتی تھیں۔ ایک بار کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا کہ اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ پہلا سوال، میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گی۔ دوسرا، بروز حشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تیسرا سوال، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے بہشت میں جائیں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا اس کا تو علم خدائی کو ہے۔ فرمایا تو پھر جسے اتنے عظیم افکار و غم درپیش ہوں وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ نتھی ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے، میرا سکون اور اطمینان تنہائی میں ہے اور میرا محبوب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اس کی محبت کا مجھے کوئی متبادل نہیں مل سکتا۔ فانی چیزوں کے ساتھ اس کی محبت میرا امتحان نہیں بن سکتی۔ جہاں اس کا حسن ہوگا وہیں میں مراقبہ کروں گی، وہی میرے محراب ہے، اسی کی طرف میرا قبلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی فضول گفتگو نہ فرماتی۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنا ضروری ہوتی تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ سہارا لے کر اپنی مدعا بیان کرتی۔ چونکہ قرآن پاک کی حافظہ تھیں اس لیے اپنی بات کا اس طرح سے بیان کرنا آپ کو دشوار نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو جواب دیا، میں ڈرتی ہوں کہ میرے منہ سے کہیں کوئی غلط لفظ یا بات نہ نکل جائے، اس لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے علاوہ کوئی بات منہ سے نکالنا نہیں چاہتی۔ آپ رحمۃ اللہ کی تمام تر عبادات کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول اور دیدار کی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے جہنم میں پھینک دے، اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اگر میں تیری عبادت صرف تیری خاطر کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ نے طویل عبادت اور ریاضت کی زندگی بسر کی اور اسی دوران حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑیں۔ آپ کا یہ گدھا بہت نحیف تھا، سفر کی صحبتیں برداشت نہ کر سکا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے عذرائے ہمدردی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ اب آپ جائیں، میں نے یہ سفر اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر شروع کیا تھا۔ قافلے والوں نے سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھیں، آنسوں کا دریا آپ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ نے فرمایا، اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا اور اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھے اپنا فضل و کرم عطا کر۔ اپنی دعا میں مصروف تھیں کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئیں، اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جب آپ
وہاں پہنچی آپ نے دیکھا کہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ ٹھہر گئیں اور فرمایا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جا، مجھے تیری پتھریلی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے، یا شاید میری عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو اور نہ تیری بصارت زائل ہوئی، نہ تمہاری ریاضت ضائع ہوئی، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں، کیونکہ وہ تو ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے جب یہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، روتے ہوئے پوچھا، یا اللہ، وہ قابل احترام کون ہے؟ جواب ملا، سامنے دیکھ۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں، اور خانہ کعبہ بھی آپ کے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ پھر آپ دونوں نے حج ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے انتہائی عاجزی سے اللہ کو پکارا، اے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہٰذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری واپس تشریف لائیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ اگلے سال پھر حج کا مہینہ آیا تو دیدار کی خواہش جاگی، ساتھ ہی دل میں یہ خیال بھی آیا کہ گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، لیکن اس بار میں خود اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ ابو الفارمدی رحمۃ اللہ، جو امام غزالی کے استاد بھی تھے، کی روایت ہے کہ ایام حج میں آپ نے کروٹ کے بل کعبے کی سمت لڑکنا شروع کر دیا اور پورے 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اپنی کتاب تذکرہ الاولیاء میں فرماتے ہیں، ابھی عرفات میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ندائی رابعہ، اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ تو نے ہمیں بصرہ میں ہی کہہ دیا ہوتا، ہم وہیں تجھے اپنی تجلی سے نواز سکتے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے خداوند تعالی، مجھ میں تیری تجلیوں کا بھار اٹھانے کی طاقت اور سکت کہاں ہے؟ البتہ التجا ہے کہ مجھے فقر عنایت کیا جائے۔ ندائی رابعہ، فقر تو ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ بال برابر فرق نہیں ہوتا، پھر ہم انہیں قربت سے محروم کر کے ان سے لذت وصال چھین لیتے ہیں اور پھر ان کو ہجر کی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ میرے قرب کے لیے اثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اے رابعہ، اس وقت تو دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک تو ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہیں ہوتی، اس وقت تک تجھے فکر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، نگاہ اٹھا اور سامنے دیکھ۔ اور جب آپ نے نگاہ اٹھائی تو لہو کا ایک بے کراں ہوا میں معلق نظر آیا۔ ندائی، یہ ہمارے عشاق کی چشم خون چکاں کا دریا ہے، جو ہماری طلب میں چلے اور منزل عشق میں اس طرح شکستہ پا ہو کر رہ گئے کہ خون کے آنسو رونے لگے۔ آپ نے عرض کیا کہ میں ان عشاق کی ایک صف میں جانا چاہتی ہوں۔ ندائی کہ ان کا مقام یہی ہے کہ 7 برس تک پہلو کے بر لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی ملے اور ایک تجلی کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب کی منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہ کو مسدود کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں۔ یہی ان عاشقوں کی علامت ہے۔ پھر آپ بصرہ واپس تشریف لے آئیں اور یاد الہی میں مصروف ہو گئیں۔ جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہی رہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر خالص اللہ کی طرف توجہ کر لی تھی۔ آپ کئی روز روزہ رکھتی، آپ پیکر تسلیم و رضا تھی، سب خاموشی سے برداشت کرتی تھیں۔ کبھی آپ نے اللہ سے گلہ شکوہ نہ کیا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری مخلوق سے بے نیاز تھی،
حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بوسیدہ سی چٹائی ہے جس پر اینٹ کا تکیہ بنا کر آرام فرماتی ہیں، مٹی کا ایک لوٹا ٹوٹا ہوا ہے جس سے آپ پانی بھی پیتی ہیں اور وضو بھی فرماتی ہیں۔ دیکھ کر عرض کیا کہ میرے مالدار دوست ہیں، اگر آپ اجازت دے دو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے حضرت مالک بن دینار کی بات سنی تو غصے میں کہا، مالک کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمام بندوں کا روزی رساں صرف ایک ہی نہیں؟ تو کیا وہ درویشوں کو ان کی درویشی کی وجہ سے بلا بیٹھا ہے اور امیروں کو دولت مند ہونے کی وجہ سے یاد رکھتا ہے؟ جب وہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے تو پھر اسے یاد دلانے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ اس طرح پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی عذر نہیں، ہم بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اس کی رضا ہے۔ اس طرح ایک بزرگ نے آپ کو شکستہ لباس میں دیکھا تو کہا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ ایک اشارہ فرمائیں گی وہ آپ کے لیے نفیس لباس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، مجھے غیر سے کچھ طلب کرتے ہوئے اس لیے حیات دیا کہ مالک دنیا تو اللہ ہے، پھر میں کسی ایسے شخص کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں جس کے ہاتھ میں خود عرش عارضی ہے؟ اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ حضرت رابعہ بصری کے پاس آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ میں تجھ سے سلامتی کا طالب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری یہ سن کر رونے لگیں۔ سفیان رحمۃ اللہ نے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگیں، تو نے مجھے رلا دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی سلامتی تو اس کے ترک کر دینے میں ہے اور تم اس میں آلودہ ہو رہے ہو؟ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص حضرت رابعہ بصری کے پاس آیا اور ذکر دنیا بڑی برائی کے ساتھ کرنے لگا۔ جب اپنی بات مکمل کر چکا تو اس سے فرمایا کہ تم میرے پاس آئندہ نہ آنا، کیونکہ تم ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہو اور جو شخص جس سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اور تم دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس لیے تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ دنیاوی چیزوں سے آپ بے رغبتی برتتی تھی۔ بصرہ کا ایک مالدار آدمی جو آپ کا عقیدت مند تھا آپ کے پاس حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضرت رابعہ بصری 1 سال کا راشن اور کپڑے وغیرہ قبول کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ذمہ داری قبول کر لو کہ میں سال بھر زندہ رہوں گی، میں غلہ اور کپڑے قبول کر لوں گی۔ یہ کہہ کر آپ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئیں اور امیر آدمی مایوس واپس لوٹ گیا۔ آپ اللہ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہتی تھی۔ آپ ہمہ وقت گریہ زاری کرتی رہتی تھی، اور جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خوف زدہ ہوں جس کو ہر وقت تصور کرتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو دم نزع کے وقت یہ ندا آ جائے کہ تو لائق کے بارگاہ نہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا ان کے چہرے پر بہت نور تھا، اور آپ کے سامنے کسی آدمی نے جہنم کے ذکر والی آیت پڑھی تو آپ چیخ مار کر گر پڑیں۔ صفحات نزاعت من حیات السابقات میں سجف بن منصور کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، میں حضرت رابعہ بصری کے پاس گیا، وہ حالت سجدہ میں تھیں، اور جب انہیں میری موجودگی کا احساس ہوا، اپنا سر اٹھایا تو سجدہ کی جگہ آنسوں سے تر بتر تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے پوچھا بیٹا کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کیا میں سلام کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا اللہ تیرے عیبوں کو چھپائے، اور کچھ دعائیں دیں، پھر نماز میں مشغول ہو گئی اور میں واپس آ گیا۔ حضرت رابعہ بصری فقر کے بلند مرتبہ پر فائز تھیں۔ آپ خدا کے ان چنے ہوئے لوگوں میں تھیں جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا تھا اور اپنی تمام ضرورتوں کو خدا تعالیٰ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ آپ کا کہنا تھا کہ میں نے 30 سال تک اپنے رب سے بھی کچھ نہ مانگا، اس کے باوجود خدا نے بھی ناکام نہیں کیا۔ آپ نے چونکہ تمام دنیاوی علائق کو پیچھے پھینک دیا تھا، لہٰذا آپ نے فقر کے آخری مقام خدا کے قرب اور جمال دوست کو بے نقاب دیکھنے اور محبوب سے ہمیشہ متحد رہنے کی منزل کو پا لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ اپنے اشعار میں فرماتی ہیں، میں نے اس دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے فرار حاصل کر لیا ہے، میری امید خدا کے ساتھ قرب اور اتصال کی ہے، اور یہی میری خواہش کی آخری منزل اور نصب العین ہے، چونکہ فقر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے نہ صرف اپنی ذات کی نفی کی بلکہ اپنی مرضی ترک کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئیں۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے ایک دن حضرت رابعہ بصری کی موجودگی میں دعائیہ انداز میں کہا، اے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جا۔ اس پر حضرت رابعہ بصری نے فوراً کہا، سفیان تم کو اللہ سے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ مجھ سے راضی ہو جا جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو، یعنی تم اپنے لیے خدا کی مرضی پر رضامند نہیں ہو۔ جس پر حضرت سفیان ثوری نے کہا، میں اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ بندہ کب خدا سے مطمئن ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب بدبختی پر بھی اس کو اتنی ہی خوشی محسوس ہو جتنی اپنی ترقی پر ہوتی ہے۔ رائے فکر میں توکل کی خاص اہمیت ہے۔ توکل اغیار کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کا نام ہے، اور یہ یقین ان اعلیٰ مقامات میں سے ایک ہے جو مقربین بارگاہ الہی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سورۃ آل عمران۔ حضرت رابعہ بصری متوکلین کے گروہ کی سردار تھیں۔ وہ توکل کے اس مقام پر تھیں جہاں طالب مولا ظاہری اسباب و علائق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، رزق کی تلاش اور فکر اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور وہ کشیدہ حیات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تذکرہ الاولیاء میں لکھتے ہیں، دو درویش حضرت رابعہ بصری سے ملنے آئے، وہ دونوں بھوکے تھے۔ جب اندر آ کر بیٹھ گئے تو ان کے سامنے ایک کپڑے میں 2 روٹیاں رکھی گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانا شروع کرتے اچانک کسی سائل نے صدا دی کہ خدا کے لیے کھانے کو کچھ دو۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیاں سائل کو دے دیں۔ درویش یہ دیکھ کر حیران ہو گئے لیکن خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر آئی اور عرض کیا کہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ آپ نے روٹیاں لیں، ان کا شمار کیا تو وہ 18 نکلی۔ آپ نے روٹیاں واپس کرتے ہوئے فرمایا، یہ کسی اور کی ہیں، اسی کے پاس لے جاؤ۔ مگر کنیز نے بڑے وثوق سے کہا، آپ کے لیے ہیں، لیکن آپ نے واپس بھجوا دیں۔ کنیز جا کر مالکن سے سارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ مالکن نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ کنیز نے کہا، 18۔ مالکن نے 2 اور رکھ دیں اور کہا، اب لے جا۔ کنیز جب حضرت رابعہ بصری سے آ کر ملیں اور ان کو روٹیاں دیں تو فرمایا، یہ ہمارے لیے ہی بھیجی گئی ہیں کیونکہ یہ 20 ہیں۔ آپ نے روٹیاں درویشوں کے آگے رکھ دیں اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ فراغت طعام کے بعد انہوں نے حضرت رابعہ بصری سے واقعہ کی نوعیت دریافت کی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، جب آپ تشریف لائے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بھوکے ہیں اور 2 روٹیاں ناکافی ہیں۔ اسی اثنا میں سائل آ پہنچا تو میں نے 2 روٹیاں اٹھا کر اسے دے دی اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تیرا وعدہ 1 کے بدلے 10 دینے کا ہے، اور مجھے اللہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ 2 کے بدلے میں 20 روٹیاں عطا کرے گا۔ جب کنیز 18 روٹیاں لائی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یا تو کوئی غلطی ہوئی ہے یا پھر یہ میری روٹیاں نہیں ہیں، لہٰذا میں نے روٹیاں واپس کر دیں۔ جب پوری 20 روٹیاں آئیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے وعدے کے مطابق 20 روٹیاں آ گئی ہیں، لہٰذا میں نے وصول کر لیں۔ درویش آپ رحمۃ اللہ کا اللہ پر توکل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رائے فکر راہ عشق ہے، عشق کے بغیر فکر کی انتہا دیدار الہی تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت رابعہ بصری صوفیہ میں پہلی نہیں تھیں جنہوں نے عشق الہی کا ذکر کیا، لیکن وہ ان میں سے پہلی ضرور تھیں جنہوں نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا، بلکہ اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کی تبلیغ کی اور اس کو پھیلایا۔ حضرت رابعہ بصری نے جس طرح مسلسل اور پرجوش طریقے سے عشق حقیقی کا اظہار کیا تو ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اصل مذہب ہی عشق الہی تھا۔ شیخ فرید الدین عطار تذکرہ الاولیاء میں لکھتے ہیں، رابعہ بصری عشق الہی کی آگ میں جلنے والی اور خدا کی آرزو میں سرشار اور اس کی مشاق تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، خدا سے محبت کرنے والے کا جوش اور شوق کبھی ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ذات خداوندی سے ہم آہنگ نہ ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصری کا قول ہے، سجدہ مستانہ ان باشد نماز در دل با او بود قرآن من۔ ترجمہ، مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا عاشقوں کی نماز حقیقی اور درد برے دل کا سوز و گداز ان کا قرآن پڑھنا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا
کہ اللہ تعالیٰ سے محبت دوزخ کے ڈر اور جنت کے لالچ میں نہیں کرنی چاہیے، اس سے عشق تو اس کی ذات کی وجہ سے کرنا چاہیے۔ ایک دن آپ اپنے ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لیے بھاگی جا رہی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس آگ سے جنت کو پھونک دینا چاہتی ہوں اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، تاکہ یہ دونوں حجاب جو اللہ تعالیٰ کے سچے تصور میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں مکمل طور پر غائب ہو جائیں۔ آپ چاہتی تھیں کہ لوگ جزا اور سزا کے تصور کے بغیر اللہ کی عبادت کریں۔ آپ ہمہ وقت عشق الہی میں مستغرق رہا کرتی تھیں، دنیا سے بے خبر اپنے محبوب کی یاد اور عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے رابعہ، کیا تو مجھ سے محبت رکھتی ہے؟ حضرت رابعہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ سے محبت نہ کروں؟ ہاں، البتہ میرا دل محبت الہی میں اس قدر محو ہے اور میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر غرق ہوں کہ مجھے دوستی دشمنی کی خبر تک نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تنہائی اور گوشہ نشینی میں گزارا۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ میرے ہمراہ ہوتا ہے اور میں خدا کا جلوہ دیکھتی ہوں، اس کو پہچانتی ہوں، کیونکہ جب تک معبود کو پہچانا نہ جائے اس کی عبادت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ سے دریافت کیا، آپ کو یہ عظمت مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا، ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر حضرت حسن نے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ جواب دیا کہ بے مایا اور بے کیف ہونے کی وجہ سے۔ ایک بار حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ان علوم کی بات سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہوں۔ فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل ضرورت کے لیے 2 درہم میں فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں اس خیال سے 1 درہم لے لیا کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لے لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد سے میری تمام راہیں کھلتی گئیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت مالک بن دینار شفیق بلخی اور حضرت رابعہ بصری ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور بات صدق کے متعلق چل نکلی۔ حضرت حسن بصری بولے، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو مولا کی طرف سے دی گئی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اس قول سے خود نمائی کی بو آتی ہے، بات اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرت شفیق بولے، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو مولا کی دی ہوئی تکلیف سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ رابعہ بصری نے فرمایا، اس بات سے بھی خود نمائی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار بولے، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو مولا کی طرف سے دی گئی تکلیف پر شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری بولی، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو مشاہدہ مطلوب میں غرق ہو کر مولا کی طرف سے دی گئی تکلیف کو بھول نہیں جاتا۔ حضرت رابعہ بصری اور حسن بصری رات بھر جاگ کر حقیقت اور معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ حضرت بصری فرماتے ہیں کہ ہم مرد و زن کے خیال سے بالا تر ہو کر معرفت کے اسرار پر گفتگو کرتے تھے، لیکن صبح کے وقت میں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مفلس اور رابعہ کو کہیں زیادہ مخلص پاتا۔ یہ سب پر بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے فضل سے اس طرح نوازتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ان کی تابع ہو جاتی ہے اور اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز پر تصرف حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازا ہے، لہٰذا آپ کی ذات سے کافی کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ آپ کی کرامات پردہ اخفا میں رہیں، بلکہ آپ کرامات کو قرب الہی کی دلیل بھی نہیں سمجھتی تھیں۔ ایک واقعے میں وہ اپنے ساتھی سے فرماتی ہیں، پانی پر چلنا کون سا کمال کی بات ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور ہوا میں اڑنا کون سا مشکل کام ہے، یہ تو حقیر مکھیاں بھی کر سکتی ہیں، بلکہ حقیقت کا ان دونوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود جہاں رب تعالیٰ نے چاہا آپ سے کرامات کا ظہور ہوا۔ ایک بار آپ اپنے گھر میں اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھیں، رات کا وقت تھا، گھر میں تاریکی چھائی ہوئی تھی،
مگر حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا کہ تیل خرید کر چراغ روشن کر لیتی۔ تمام اہل مجلس ایک دوسرے کی زیارت سے محرومی کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے کہ حضرت رابعہ بصری نے اپنی 2 انگلیوں پر اسم پڑھ کر دم کیا تو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان سے سورج کی طرح روشن چراغ نمودار ہو گیا، جسے دیکھ کر تمام اہل مجلس اولیاء حیران رہ گئے۔ ایک بار کسی نے پوچھا کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ اس پہاڑ کی طرف مخاطب ہو کر کہے کہ سونا ہو جا تو سونا ہو جائے، یہ لفظ زبان سے نکلتے ہی پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ فرمایا میں نے تجھے تو کچھ نہیں کہا، تو پتھر کا ہی بنا دے، پہاڑ پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ شیخ فرید الدین عطار تذکرہ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھا۔ اس نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کیا وہ پڑوس سے ایک پیاز مانگ لائے، لیکن حضرت رابعہ بصری نے جواباً کہا کہ 40 سال قبل میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ تیرے سوا کسی سے نہیں مانگوں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بغیر ہی کھا لوں گی۔ ابھی آپ نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں پیاز لے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اس کو شیطانی فریب تصور کرتے ہوئے سالن کے بغیر روٹی کھا کر پانی پی لیا اور کہا کہ میں شیطان کے ہمیں تزویر سے غافل نہیں۔ ایک رات ایک چور حضرت رابعہ بصری کی کوٹھڑی میں آیا جب آپ سو رہی تھیں۔ اس نے آپ کے تمام کپڑے چرا لیے اور گٹھڑی میں باندھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے سامنے سے دروازہ غائب ہو گیا۔ اس نے سامان نیچے رکھا تو دروازہ پھر سامنے آ گیا۔ اس نے پھر سامان اٹھایا، حتیٰ کہ یہ 7 بار ایسی کوشش کی۔ پھر ایک کونے سے آواز آئی کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے کئی سال سے اپنا آپ ہماری دوستی اور نگہبانی کے سپرد کر دیا ہے۔ یہاں تو شیطان کی مجال نہیں کہ وہ اس کے گرد بھی آ سکے۔ پھر ایک چور کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی چادر چرا لے؟ ایک چور اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ ایک دن حضرت حسن بصری عصر کی نماز کے بعد حضرت رابعہ بصری کے پاس گئے، جبکہ وہ ہانڈی میں گوشت پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے ہانڈی میں پانی ڈال کر رکھا تھا کہ آپ کے پاس آ کر باتوں میں مصروف ہو گئیں اور کہنے لگیں آپ سے گفتگو ہانڈی پکانے سے کہیں بہتر ہے۔ باتیں کرتے کرتے نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ دونوں نے نماز پڑھی، پھر حضرت رابعہ بصری خشک روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا کوزہ لے آئیں تاکہ روزہ افطار کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری ہانڈی اتارنے گئیں تو انہیں خیال آیا کہ وہ تو ہانڈی کے نیچے آگ جلانا ہی بھول گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہانڈی اتارتے ان کا ہاتھ جل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہانڈی اللہ کی قدرت سے جوش مار رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری ہانڈی لے کر آئیں، سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے تھے کہ اتنا مزیدار کھانا پھر میں نے کبھی نہ کھایا۔ وہ گوشت اتنا لذیذ تھا کہ موت تک اس کا ذائقہ محسوس ہوتا رہا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ وصال خداوندی کے لیے بہت بے چین رہا کرتی تھی۔ ہر وقت آنسوں کی جڑی آنکھوں سے رواں رہتی تھی۔ غذا برائے نام رہ گئی تھی، جسم بالکل کمزور پڑ گیا تھا، مگر دل اب تک قوی تھا۔ قرب خداوندی کی شدید خواہش کا یہ عالم تھا کہ کفن ہر وقت تیار نظروں کے سامنے رہتا۔ باقی گھر میں کوئی چیز نہ تھی، اینٹوں کا ایک بستر جس پر وہ سوتی تھیں اور اسی پر نماز پڑھتی تھیں۔ وصال مبارک 180 ہجری میں ہوا۔ جب دم نزا پہنچا تو آپ نے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں اور مریدوں سے کہا اٹھو، راستہ کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قاصد آ رہے ہیں۔ سب لوگ بھاری اور بوجھل دل سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ جب انہوں نے دروازہ بند کیا تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری کے کلمہ شہادت کی آواز سنی۔ پھر انہوں نے ایک اور آواز سنی، ترجمہ: اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ سنی گئی۔ وہ واپس لوٹے تو دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری وفات پا چکی تھیں۔ دوستوں اور پڑوسیوں نے وصیت کے مطابق ان کی تدفین کا انتظام کیا اور چشمے ہائے پرنم سے ان کو الوداع کیا۔ مشائخ کا قول ہے آج اس کا وصال ہو گیا جس نے کبھی خدا کی شان میں گستاخی نہیں کی، نہ کسی سے کچھ مانگا، کسی سے طلب کرنا درکنار اپنے خالق کو مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ حضرت رابعہ بصری کی تعلیمات
کہا کرتی تھی میں اللہ کو دیکھتی ہوں اس لیے اس کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے، جنت کی لالچ یا دوزخ سے خوف کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتا ہے، اس کی رضا میں راضی رہتا ہے ہر حال میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایسی شانیں اور ایسی ایسی کرامات بخشتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔